الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن سيدنا محمدا الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ سورہ روم ہے. 83 صورتیں اس سے پہلے نازل ہوئی. اس کا نمبر ہے 84. 84 نمبر پر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے اس کے شروع میں الف لام میم ارشاد فرمایا. حروف مقطعات میں سے ہے. 29 صورتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. الف لام میم حامیم حامیم عین سین قاف طاسین قاف والقرآن المجید نون، یہ حروف مقطعات ہیں. تو 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، اور ان کے معنی اور مراد اللہ پاک کی ذات جانتی ہے. اس کا معنی جب آتا ہے تو اللہ اعلم بمرادہ کہہ کر آگے چل جاتے ہیں. متاخرین حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلام مقدس کو اللہ پاک نے نازل فرمایا جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینہ پر. غلبت الروم فی ادنی الارض. رومی مغلوب ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے. اہل روم اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، اور ایران کے جو لوگ تھے وہ مجوسی تھے، آگ پرست تھے. ان کی آپس میں ہوئی جھڑپ، جنگ ہوئی. تو اسی جنگ میں اہل روم کو شکست ہوئی اور ایرانیوں کو فتح.
دنیا میں یہ دو طاقتیں تھی، آدھی دنیا پر روم کی بادشاہت تھی اور آدھی دنیا پر ایران کی۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا کرتے تھے، قیصر و کسریٰ۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ تھے اور یہی طاقتیں تھی دنیا میں بڑی۔ قیصر کہتے ہیں اس بچے کو جس کو پیٹ چاک کر کے نکالا جائے، اس کو قیصر کہا جاتا ہے۔ تو قیصر روم اس پر فخر کرتا تھا کہ یہ میری امتیازی شان ہے کہ میں ماں کا پیٹ چاک کر کے نکالا گیا ہوں، فطری طریقہ جو پیدائش کا ہے اس طریقے سے پیدا نہیں ہوا، میری ایک امتیازی پیدائش ہے، پیٹ چاک ہوا اس کے بعد مجھے نکالا گیا۔ یہ شان اب بہت سے بچوں کو اب حاصل ہو گئی ہے، اس کی امتیازی شان نہیں رہی۔ امتیازی خصوصیات ہے بھی پیٹ چاک کیا گیا، بچہ نکالا گیا۔ اب تو ہر دوسری عورت آپریشن سے بچے جن رہی ہے، اب اس کی خصوصیت نہیں رہی، نہ اس کی شان ہے، یہ اس کی امتیازی شان ختم ہو گئی۔ اب تو اہل روم اور ایران کی آپس میں جنگ ہوئی۔ اہل روم جو تھے، روم والے، وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، اور ایرانی جو تھے وہ مجوسی آگ پرست تھے۔ ظاہر ہے کہ جو اہل کتاب تھے وہ موحد تھے اور جو ایرانی تھے مشرک تھے۔ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی اور مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل روم کے ساتھ تھی۔ آپس میں ان کی جب جنگ ہوئی تو اس میں اہل روم کو شکست ہوئی، ایرانیوں کو فتح ہوئی، اور مشرکین مکہ دندناتے پھر رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے، اترا رہے تھے کہ دیکھیں آج ہمارے ایرانیوں کو جو ہمارے ہم مشرب اور ہم مذہب ہم مسلک ان کو فتح مل گئی ہے، لہذا ہمیں بھی بعد میں فتح ہوگی جب ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے۔ تو اب یہ انہوں نے فال نکال لی اپنی کہ ہمیں فتح مل گئی، لہذا جب مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو پھر بھی ہمیں ہی فتح ہوگی، مسلمانوں کو فتح نہیں ہونی۔ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ رومی مغلوب ہو گئے فی ادنى الارض، قریب کی جگہ میں، قریب کی زمین میں۔ یہ عرب کے قریب پڑتے تھے اہل روم۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اس مغلوبیت کے بعد ان قریب یہ غالب آ جائیں گے۔ چند سالوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت وہاں سے یہ آیت مبارکہ سن کے پہنچے، بھرے بازار میں اعلان کر دیا کہ اے مشرکین سن لو، اہل روم ان قریب فتح پائیں گے۔ 5 سال کی مدت طے ہو گئی، فرمایا 5 سال میں ان کو فتح ملے گی اور تم شکست کھا جاؤ گے، تمہارے ایرانیوں کو شکست ہو جائے گی۔ تو ابی بن خلف تھا، منہ پھٹ اور بے لحاظ آدمی، اس نے حضرت کو برا بھلا کہا اور کہنے لگا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، لہذا 10 اونٹ ہو گئے، اگر 5 سال میں ایرانیوں کو فتح اپنا شکست ہو گئی تو پھر میں 10 اونٹ دوں گا، اگر رومیوں کو پھر شکست کھانی پڑ جائے گی تو پھر آپ نے 10 اونٹ دینے ہیں۔ وہاں یہ جو شرط تھی جانبین سے، دونوں طرف سے شرط جائز تھی اس وقت، اب حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کر لیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور کی مجلس میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مدت میں تھوڑی سی توسیع کر دو اور استعداد میں بھی تھوڑی سی توسیع کرو۔ مدت 9 سال، فی بضع سنین کا اطلاق 9 سال پر ہوتا ہے۔
تو 9 سال کے اندر اندر اللہ پاک پھر اہل روم کو فتح دیں گے، ایرانیوں کو شکست، اور اونٹ 10 سے بڑھا کر 100 تک لے جاؤ۔ گئے اور بھرے بازار میں پھر اعلان ہو گیا، اور اونٹ 100 طے ہو گئے کہ اگر ان کو شکست ہوئی تو میں 100 اونٹ دوں گا، اگر ایرانیوں کو شکست ہو گئی تو پھر آپ نے 100 اونٹ دینے ہیں۔ اب یہ طے ہو گئی بات، معاملہ طے ہو گیا۔ ہجرت کر کے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے۔ مدینہ منورہ میں سن 1 ہجری میں مشرکین کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کی، غزوہ بدر جس کو کہتے ہیں۔ بدر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر صحابہ کرام لے کر بدر کے میدان میں پہنچے، اور ان کی طرف سے بھی شراب کے مٹکے، ناچنے والی عورتیں، گانا گانے والی مغنیات، اور اسی طرح شاہ سوار، گھوڑ سوار، تلواریں، اسلحہ سے لیس، اور 1000 کی تعداد۔ اور ادھر سے صحابہ کرام کی 312 تعداد تھی، حضور کے ساتھ 313، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313، حضور بھی روانے ہو گئے، وہ بھی ادھر سے روانے۔ اب وہ گانا گانے والی عورتیں بھی ساتھ لائے، خر مستیاں کرتے ہوئے وہاں سے آئے کہ ہم مسلمانوں کو یوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ان کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اور پھر گانا گانے والی گانا گائیں گی، اور ہم شراب کے مٹکے استعمال کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے آئے اور مقام بدر پر پہنچے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے، اور جو ریت والی زمین تھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی، جو پختہ زمین اور پانی کے وسائل وہ انہوں نے اپنے لیے چن لی۔ ظاہر ہے کہ پکی زمین پر جو آدمی چلے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، کسی پہ حملہ کرے گا، جھپٹے گا، وہ اس کے لیے آسان ہے، اور ریت پر چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پاؤں پھنس جاتے ہیں، آدمی گر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ پاک کی بارگاہ میں درخواست کرتے رہے، اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ پاک کی ذات عالی سے دعا مانگتے رہے، اور جتنی حجت کے ساتھ اس دن حضور نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اتنی کبھی نہ مانگی۔ فرمایا اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، اے اللہ اگر تو نے میری اس مٹھی بھر صحابہ کرام کی جماعت کو تو نے ختم کر دیا تو پھر روئے زمین پر فلن تعبد بعدہ ابدا، تیری عبادت نہیں کی جائے گی، پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اب اللہ پاک کا کرنا ایسے ہوا، حضور روتے رہے اور دعا مانگتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے سجدے میں۔ سنگریزے جو پڑے ہوئے تھے وہ حضور کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں سے سیراب ہو گئے تھے، نیچے پانی نظر آ رہا تھا سارا۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، صبح کو آئی بارش، جو انہوں نے اپنے لیے ایک مقام چنا تھا، جگہ چنی تھی، وہ ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی، تدبیر انہی کی گردن پڑی۔ ریت پر جب بارش برسی تو زمین پختہ، اور پکی زمین پر جب بارش برسی تو کیچڑ۔ اب وہ دوڑتے پھسلتے، صحابہ کرام نے پیچھے سے حملے کیے، اللہ پاک نے 5,000 من الملائکۃ مسومین، اللہ پاک نے فرمایا میں نے 5,000 فرشتوں کے ساتھ صحابہ کرام کی مدد کی ہے، ان کی مدد اور نصرت کو فرشتے اتر گئے ہیں۔ اور اب صحابہ کرام کہتے ہیں بالکل بے ساز و سامان، بہت سے صحابہ ان 313 میں ایسے تھے جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، اور صرف 8 تلواریں اور 6 زرہیں تھی۔
10 اونٹ تھے. یہ کل جمعیت تھی صحابہ کرام کی اور کل ترکہ تھا جنگ کے لیے لے کر جو اسباب لے کر جا رہے تھے. اللہ پاک کی مدد اتری. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تیر کا نشان کرتے تھے, جس تیر نے 1 بیگھے کے فاصلے پر گرنا ہوتا تھا اس کو لگتا ہے کہ فرشتے پکڑ کے جو نشان بناتے وہیں جا کے لگاتے تھے, اس کو دور تک لے جاتے, جس کی نیت کرتے تھے مارنے کی اسی کو جا کے مارتے تھے. تلوار اٹھائی ایسے ہم اشارہ کرتے تھے ان کی گردنیں کٹ جاتی تھی. نام تھا ہمارا, کام تھا اللہ کا. اللہ پاک خود ان کی مدد اور نصرت کرتے رہے, اور ہر دور میں جب مسلمان مخلص ہوتے ہیں تو ہر دور میں مسلمانوں کی جگہ پر اللہ پاک خود لڑتے رہے, اللہ پاک کے فرشتے لڑتے رہے. ہاں, تو اسی موقع پر اللہ پاک نے غزوہ بدر میں 313 آدمی جو حضور لے کر گئے, ان کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے 70 قتل ہوئے اور 70 قید ہوئے, باقی بھاگ گئے. 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ڈیرا لگائے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھی نظر نہ آیا, سارے بھاگ گئے پیچھے کی طرف. اور بڑے بڑے سرغنے ان کے سردار قتل ہوئے. اللہ کی مدد اور نصرت ہوئی. اسی دن جب صحابہ کرام کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی, اسی دن میں روم کو بھی اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی. اسی کا تذکرہ اللہ پاک نے اسی آیت میں کیا, فی بضع سنین للہ الامر من قبل و من بعد. پہلے بھی اللہ کا حکم, بعد میں بھی اسی کا حکم. اب شکست ہوئی اسی کے حکم سے, بعد میں فتح ہوگی اسی کے حکم سے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اس دن مومن بڑے خوش ہوں گے اللہ کی مدد اور نصرت پر. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ, اللہ کی جو مدد صحابہ کرام کے ساتھ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اہل روم کے ساتھ, اللہ پاک کی اس مدد کے ساتھ صحابہ کرام خوش ہوں گے اس دن. مسلمانوں کے لیے ڈبل خوشی تھی, ادھر بھی ان کے موحدین کو اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی, ادھر بھی صحابہ کرام کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی. اور جس کے ساتھ شرط تھی وہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا. اس کو پکڑ کے پھینکنے لگے, کنویں کے اندر ڈالا گیا ان کو, لاشوں کو. اپنی لاشیں بھی دفن کرنے کے لیے نہیں آئے. باپ دادا جو ان کے مر گئے تھے ان کو دفن کرنے کے لیے بھی واپس نہیں آئے, بھاگ گئے. ایسا خوف ان پر مسلط ہوا. ان کی لاشیں پکڑ پکڑ کر قلیب بدر میں ڈالی گئی, اور ابی بن خلف کی لاش کو پکڑا گیا تو اس کے یہ جو بازو ہیں بازو کٹ گئے اس کے جسم سے, اور بڑا بھاری آدمی تھا, اپنا موٹا تازہ, اس کو وہیں ڈال کے اس کے اوپر ریت ڈال دی گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا اس کے بیٹوں کو کہ شرط تھی آپ کی, آپ کے ابا نے شرط لگائی تھی, تو اب وہ شرط پوری کرو نا, ذرا 100 اونٹ ہمیں دو. تو اگر اس وقت کا اس دور کا کوئی آدمی ہوتا, وکیل ہوتا, تو کوئی راستہ گھڑ کے دیتا کہ تم ہمارے بندے مار رہے ہو, ہم تمہاری شرط پوری کریں, تمہاری ہماری جنگ ہے, تم وطن چھوڑ کے وہاں پہنچ گئے, اب ہم تمہاری شرطیں پوری کرتے ہیں. وہ کافر بھی تھے پھر بھی بات کے پکے تھے. انہوں نے 100 اونٹ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجوائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر, اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے سارے. اب یہ آیت کریمہ جہاں اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے اور پیغمبر اسلام کی نبوت کی دلیل ہے, وہاں یہ آیت کریمہ 14 صدیوں سے صدیق اکبر کی صداقت کا اعلان کر رہی ہے کہ صدیق سچا تھا. ہاں, 14 صدیوں سے صدیق کی صداقت کا اعلان ہو رہا ہے. صدیق کب صدیق بنا تھا؟ صدیق تو ماں کے پیٹ میں بھی صدیق تھا, وہ سچے تھے. کان اول المومنین, سب سے پہلے ایمان لانے والے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل سرمایہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور آ کر خبر دی، فرمایا کہ میں نے آسمانوں کا سفر کیا، یہاں سے بیت المقدس تک پہنچا ہوں۔ تو اسی وقت ابو جہل نے جب سنا، ابو جہل کی عادت تھی صبح کو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو کوئی نہ کوئی بات کر ڈالتا تھا۔ صبح کو گیا، کہنے لگا اے محمد کوئی نئی بات؟ حضور بیت اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آج دی کوئی نئی خبر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے، خبر ہے، آج دی نئی خبر ہے جو میں اتھوں گیا بیت المقدس رات والا اتھوں روانہ تھیا 7 آسمان پار عرش معلا تے اللہ دی ملاقات، جنت جہنم دے مناظر ولا او دیکھتے ولا ولیاں تلے اجا وقت میں کھڑا جی تھا، میں گیا ہم اتھوں گیا جڑے ٹائم وہ ٹائم وہ کرو تے تلے نہیں تھا۔ اچھا یہ بات ہے؟ ہنسنے لگا زور زور سے، کہہ کے مارے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہی بات میں مجمع میں جا کے کہوں کہ آپ پھر بتائیں گے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر؟ فرمایا ہاں، آپ اکیلے ہیں تو بتا رہا ہوں، مجمع میں کہیں گے تو بتاؤں گا، سب کے سامنے اعلان کر دوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ گیا بیت اللہ کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہا آؤ سی مر نوی گال، اتھوں روانہ تھے بیت المقدس کنوں 7 آسمان پار ولا اتھوں کے عرش معلا، اللہ پاک دی ملاقات، جنت جہنم دے مناظر ولا اتھوں واپس ولے وقت اتھیں ہی کھڑا جاؤں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کے اسباب اور وسائل کے لیے مشکل ہے، آپ کے راکٹ کے لیے جہازوں کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ پاک نے تو سارے اعتراضات کا جواب دے دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ میں کرائے تو آپ کو کیا اعتراض؟ میں گن گیا اپنے پیارے حبیب کو۔ تو بھاگا، وہاں بات کی، پھر آگے دوڑا سیدنا صدیق اکبر کے پاس، کہا کہ صدیق اگر کوئی یوں کہہ دے کہ میں رات کے سفر میں یہاں سے بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک پہنچا ہوں، کیا آپ مان لو گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر کہنے والا محمد الرسول اللہ ہو، نعم جی ہاں یہ بات بھی مانوں گا، اور اگر وہ آسمانوں کی خبریں دے وہ بھی مان لوں گا۔ اگر وہ کہے کہ میں آسمانوں پر گیا تھا وہاں سے پھر واپس آیا ہوں پھر بھی تسلیم کر لوں گا۔ اسی دن سے ان کا لقب پڑا صدیق، تصدیق کرنے والا۔ ہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، میرے وعدے پورے ہوں گے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، لیکن ان اللہ لا یخلف المیعاد ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں، سرسری نظر ہوتی ہے، اسباب تک دیکھتے ہیں۔ اسباب اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو اسباب میں بہت کچھ ہوتا، اسباب خود مؤثر نہیں ہے۔ اسباب ایک پردہ ہے، کرنے والی ذات قادر مطلق ہے، اللہ پاک کی ذات کرتی ہے، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں شرک کی بنیادوں پر اللہ رب العزت نے بلڈوزر پھیر دیے ہیں، فرمایا کہ دیکھو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ پاک اگر کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دور نہیں کر سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے ساری دنیا مل جائے اس کو شر پہنچانے کی کوشش کرے نہیں کر سکتی۔ ساری طاقت، قوت، اقتدار، اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ سرسری دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں، ظاہری اسباب پر ان کی نظر ہوتی ہے، اسباب ماورائے اسباب ان کی نظر ہی نہیں ہے، جو اللہ قدرت کے ساتھ جو کر چاہتے ہیں کر کے دکھا دیتے ہیں، اللہ پاک کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق، حضور کی ہر خبر پر تصدیق کی مہر لگائی ہے صدیق نے۔ ہاں
ملک شام میں پہنچے، خواب دیکھا، راہب سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ ان پر ایمان لائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اور ان کے خلیفہ بلا فصل بنیں گے، ان کے معاون مددگار بنیں گے۔ تو وہ وقت بھی آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سیدنا صدیق اکبر پہنچے، مد دلیل علی ما تدعی، یا رسول اللہ آپ کے دعوے کی دلیل کیا؟ فرمایا کہ تیرا ملک شام میں دیکھا ہوا خواب جو تو نے وہاں دیکھا تھا اور راہب نے تجھے تعبیر بتلائی، وہی خواب میری نبوت کی دلیل ہے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ پھر اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ وآخر دعوانا